محمد سعید بھائی سوال کرتے ہیں کہ شیخ جمعہ والے دن غسل کی وضاحت فرما دیں کہ کیا یہ فرض ہے؟ دیکھیے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں۔ بعض احادیث میں ایسے الفاظ ہیں جس سے شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ غسل فرض ہے، لیکن دوسری احادیث بتاتی ہیں کہ یہ غسل فرض نہیں ہے، اور صحابہ کرام بھی یہی بتاتے ہیں، صحابہ کرام کا فہم بھی یہی ہے کہ یہ غسل فرض نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں 877 نمبر حدیث ہے، اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے۔ ایک یہ حدیث ہے، پھر اس سے اگلی حدیث یعنی 879 نمبر 879 نمبر کہ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، جمعہ کے دن غسل کرنا ہر جوان یعنی بالغ شخص پر فرض ہے۔ واجب کے الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ بعض اہل علم نے فرض کر لیا، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ واجب کا لفظ کبھی کبھی ثابت کے معنی میں بھی آتا ہے، وجوب ثبوت کے معنی میں بھی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشروع ہے، یعنی شریعت نے یہ آپ کو تعلیم دی ہے کہ آپ جمعہ کے دن غسل کریں، ہر بالغ شخص جمعہ کے دن غسل کرے، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ یہاں واجب بمعنی متأکد یا پھر واجب بمعنی ثابت ہے۔ اس سے اگلی حدیث ہے 898 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ تعالی علی کل مسلم حق ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما، ہر شخص ہر مسلمان پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق ہے کہ وہ 7 دنوں میں سے ایک دن غسل کرے، یعنی ہفتے میں ایک دن ضرور نہائے۔ یہ بھی حکم استحبابی ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں ہی 902 نمبر پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت لے کے آئے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ لوگ جمعہ کے لیے جب آتے تھے نا اپنے گھروں سے، تو آتے تو غبار سے اٹھ جاتے تھے، یعنی دور مدینہ منورہ میں دور سے آتے ہوئے گرد و غبار سے وہ اٹھ جاتے تھے، اور پھر ان کے لباس موٹے ہوتے تھے، خوب پسینہ آتا تھا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا کوئی شخص آتا جمعہ کے دن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا، اگر آپ جمعے کے دن کے لیے غسل کر لیتے تو یہ اچھا ہو جاتا۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جو روایت ہے سنن ابی داود میں 353 نمبر، ان سے سوال کیا گیا کہ جمعہ کے غسل کو آپ کیا فرض واجب سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، فرض واجب نہیں ہے، لیکن میں غسل کرتا ہوں، اور جو غسل کرتا ہے اس کے لیے یہ بہتر ہے، یعنی مستحب ہے، اور جو غسل نہیں کرے تو یہ کوئی واجب چیز نہیں تھی، فرض نہیں تھی کہ وہ گناہ گار ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل اس حکم کی علت کیا تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جو فرمایا تھا غسل کا کیوں فرمایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ کام کاج کرنے والے تھے، اپنے کھیتوں میں کام کاج کرتے یا محنت مزدوری کرتے، اور موٹے موٹے ان کے کپڑے ہوتے تھے غربت کے مارے بیچارے صحابہ کرام، اور جب مسجد میں آتے تو مسجد جو تھی اس کی چھت بھی نیچی تھی، نیچی چھت والی مسجد تھی اس مسجد نبوی جو ہے، تو اس میں ایک ایسا ماحول بن جاتا جس میں بدبو پھیل جاتی تھی، پسینے کی بدبو ہوتی، گرد و غبار صحابہ کرام پر پڑا ہوتا، اس کی بھی پھر پسینے کی وجہ سے بدبو اور بن جاتی، چھت نیچی تھی اس لیے، اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ لوگوں غسل کیا کرو اور خوشبو وغیرہ لگایا کرو تاکہ ماحول اچھا رہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت خوشحالیاں لے آیا، انہوں نے بڑی کپڑے بھی پہننے شروع کر دیے صحابہ کرام نے، کام کاج سے بھی انہیں کچھ فرصت مل گئی، غلام وغیرہ آ گئے، کام کاج وہ کر لیتے تھے، مسجد بھی وسیع ہو گئی، مسجد کی چھت جو نیچی تھی اس کی وجہ سے گھٹا ہوا ماحول ہوتا تھا وہ بھی وسیع ہو گئی، اور وہ جو تکلیف تھی لوگوں کو ایک دوسرے سے ہوتی تھی پسینے کی بدبو وغیرہ کی وجہ سے وہ بھی چلی گئی۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی یہی فیصلہ ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ یہ حکم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وجوبی طور پر، یہ فرضی طور پر نہیں تھا بلکہ استحبابی تھا، یا پھر اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حکم پہلے وجوبی تھا بعد میں استحبابی ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بڑی واضح احادیث اس حوالے سے۔ پہلی سنن کبریٰ بہقی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن وضو کر لے تو وضو بھی اچھا ہے، اس کے لیے کفایت کر جائے گا، اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا، جمعہ پڑھنے کے لیے وضو ہی فرض ہے، اور جو غسل کر لے گا تو غسل افضل اور اعلیٰ ہے، وہ زیادہ ثواب کا باعث ہے۔
یہ سنن کبری بیہقی میں ہے۔ اور اسی طرح مسند علی بن الجاد میں سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ یوم الجمعۃ فبها ونعمت یا ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل، جو شخص جمعہ کا دن وضو کر لے تو وضو بھی اچھا ہے، اور جو غسل کرے تو غسل تو بہت ہی بہتر ہے، غسل بہت ہی بہتر ہے، یعنی غسل کرنا زیادہ ثواب کا سبب ہے، غسل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی وضو کر کے جمعہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا جمعہ ادا ہو جائے گا۔ اس حوالے سے اور بھی کچھ آثار وغیرہ ہیں، ہم بات کو تفصیل میں نہیں لے جاتے ورنہ بہت سے سوال باقی رہ جائیں گے۔